اگر یہ 7 نشانیاں دکھے تو سمجھ لیجئے السلام علیکم دوستو۔ اگر یہ 7 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس انسان کو آپ کے لیے چنا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی ایسا ہمسفر ملے جو اس کی محبت کو سمجھے، اس کے درد کو بانٹے اور جس کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ سکون اور خوشحالی میں بیتے۔ لیکن کیا ہر پسند کیا گیا انسان ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے؟ کیا ہماری چاہتیں ہمیشہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہر چیز طے کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہماری دعاؤں سے ملتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں۔ جب اللہ آپ کے لیے کوئی انسان مقرر کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی نشانیاں چھوڑتا ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہی انسان آپ کے لیے صحیح ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک صاف نیت، سچا دل اور صبر اور توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہے تو اس کی پہچان کے لیے کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ آئیے ان نشانیوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا سکون اور اطمینان۔ جب کوئی انسان اللہ کی مرضی سے آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اس کا ذکر کرنے سے یا اس کے بارے میں سوچنے سے آپ کے دل کو بے چینی کی بجائے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہی انسان آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہی میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے بیچ محبت اور رحمت پیدا کی۔ اگر کسی انسان سے ملنے کے بعد آپ کا دل مطمئن رہتا ہے تو اسے ہلکے میں نہ لیں، یہ ایک اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ بار بار الجھن، گھبراہٹ اور شک پیدا کرتا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ انسان واقعی آپ کے لیے اللہ کی مرضی سے ہے۔ نمبر 2، اللہ سے قریب کر دینا۔ صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، آپ کی عبادت میں اضافہ کرے اور آپ کی زندگی میں دین کی اہمیت کو بڑھا دے۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں آ کر آپ کی تہجد، دعا اور توکل کو مضبوط بنا دیتا ہے تو یہ ایک اہم نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ایک نیک بیوی ہے جو تمہیں دیکھے تو خوش کر دے، تمہاری فرما برداری کرے اور جب تم نہ ہو تو تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، آپ کی عبادت میں کمی کر دے یا اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رشتہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، راہوں کا آسان ہو جانا۔ جب کوئی رشتہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس کے راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شروعات میں کچھ مشکلیں آئیں، لیکن اگر اللہ نے کسی انسان کو آپ کی زندگی میں مقرر کیا ہے تو ہر رکاوٹ دور ہوتی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر کسی انسان سے رشتہ جوڑنے میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں تو اسے بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھیں، شاید اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر کسی کو رکھے ہوئے ہیں۔ 4، بار بار کا اتفاق۔ اگر کوئی انسان بار بار آپ کی زندگی میں لوٹ کر آتا ہے تب بھی جب آپ نے امید چھوڑ دی ہو تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کئی بار اللہ ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہی انسان ہمارے لیے صحیح ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے ہمارے قریب لاتا ہے۔ لیکن یہ پہچاننے کے لیے آپ کا دل صاف اور نیت پاک ہونی چاہیے۔ استخارہ میں راحت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بڑے فیصلے سے پہلے استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ کسی من پسند انسان کے بارے میں دویدھا میں ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے بھلائی کی دعا کریں۔ استخارہ کی دعا میں فرمایا گیا، یا اللہ، اگر یہ کام میرے لیے میرے دین میں، میری زندگی میں اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ استخارہ کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو اور راستے کھلنے لگے تو یہ اللہ کی منظوری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی تصدیق۔ اللہ کبھی کبھی نیک لوگوں کی زبان سے بھی آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ اگر بار بار نیک لوگ اور بزرگ کسی رشتے کی تصدیق کرے تو اسے ہلکے میں نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہے تو نیک صلاح کار بھی اس کی بھلائی کی طرف اشارہ کریں گے۔ نمبر 7، صبر اور توکل کا امتحان۔ من پسند انسان ملنا کبھی کبھی صبر اور توکل کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ اس پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ سے کبھی دور نہیں جائے گا، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور اپنی دعاؤں میں سچائی رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو تسلی دے سکا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو لائک کریں۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے رائے ہمیں کمنٹ میں بتائیے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لا سکیں۔ شیئر کریں تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور اچھی باتیں تو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو دل کھول کر شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، جن کی دل پریشان ہے، ہو سکتا ہے ان کے دل کو تسلی آ جائے، ان کی دل جوئی ہو جائے، تو آپ لوگ اس نیت سے ضرور شیئر کریں۔ غزہ اور فلسطین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ توکل اور صبر کے ساتھ زندگی کو آسان بنائے رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔